اچھا یہ تھے وہ 4 نکات. یعنی یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو مربی جی بولتے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا. اس کے بعد جو ویڈیو کا اگلا حصہ ہے وہاں پہ مربی صاحب مرزا قادیانی صاحب کی ایک تحریر پیش کر دیتے ہیں. اس تحریر میں سے بھی 3 نکات بڑے قابل ذکر تھے. تو میں مختصراً ان 3 نکات کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ مربی جی نے جو تحریر پڑھی ہے اور جو ان کے مطابق مرزا قادیانی جی کی ہے, تو مرزا قادیانی جی وہاں لکھتے ہیں اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس نشان پر جب یہ ہوا, آپ نے کیا فرمایا, وہ الفاظ میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے, نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی کوئی تکذیب نہیں ہوئی, جس پر یہ شور, تکفیر اور تکذیب نہیں پڑا. نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی کوئی تکذیب نہیں ہوئی, جس پر یہ شور, تکفیر اور تکذیب نہیں پڑا. کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے, نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی تکذیب نہیں ہوئی, جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب نہیں پڑا. اب یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. بقول مربی جی کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ یہ نشان انہیں کی تصدیق کے لیے ہے, نہ کہ کسی اور کے لیے, اور ایسے شخص کے لیے تو ہو نہیں سکتا جس پر شور تکفیر و تکذیب نہیں ہوا. تو پہلی بات تو یہ ہے محترم مربی جی اور پھر مرزا قادیانی صاحب بھی کہ تکفیر و تکذیب تو سید جون پری صاحب کی بھی ہوئی ہے, اور پھر ان کی تکفیر جو لوگ کر رہے ہیں ان کی لسٹ میں تو خود آپ کی جماعت احمدیہ بھی شامل ہے. اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا ریفرنس ہے, میں اس کو ذرا آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. یہ تکفیر و تکذیب کا اگر آپ نیٹ پہ جا کے چیک کریں گے نا تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا. میں نے نیٹ سے یہ تھوڑا سا کاپی کیا ہے آپ کے لیے, صرف 1-2 نکات. اگر یہ سامنے آ جائے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. جی آگے جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جون پوری اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. آپ نے محدودیت کا دعویٰ کیا, اس بنا پر آپ کو اپنے دور کے علماء اور حکومت کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ اخبارات بھی کہتے ہیں, یہ انٹرنیٹ پہ موجود لٹریچر بھی کہتا ہے, اور اگر آپ خود اپنی جماعت کی کتب اٹھا لیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں, کیونکہ سید جون پوری صاحب کو سچا تو آپ بھی نہیں مانتے تھے, آپ لوگ بھی ان کی تکفیر کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے. اپنے ملک سے دور رہنا پڑا اور باہر اپنی زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے ملک سے دوری میں ہی گزارا. اچھا اب کچھ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. مرزا قادیانی صاحب نے یہ نہیں کہا اصل میں کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے قسم کھا دے, یا کہا ہو کہ میں نے قسم کھا دی, کیونکہ مرزا قادیانی صاحب کو پتا تھا نا کہ خانہ کعبہ میں جانا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. وہ تو اس قدر ڈرپوک انسان تھے کہ وہ لاہور تک تو آ نہیں سکتے تھے. ان کو تو لوگوں کا خوف تھا, اللہ کا خوف تو ان کے دل میں تھا ہی نہیں. تو انہیں پتا تھا کہ خانہ کعبہ میں تو انہوں نے جانا ہی نہیں, تو قسم کون سی کھانی ہے. تو اس لیے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایک بڑک سی مار دی کہ میں وہاں جا کے قسم کھا سکتا ہوں. اچھا لیکن مزے کی بات, سید جون پوری جن کی تکفیر و تکذیب خود وہ بھی کرتے ہیں, ان کی جماعت بھی کرتی ہے, وہ جناب خانہ کعبہ میں پہنچ بھی گئے, انہوں نے وہاں جا کر دعوی محدودیت کیا تھا. ٹھیک ہے جی,
اچھا اب انہوں نے बेचारे चूंकि जानते थे कि मैं तो वहां जाऊंगा नहीं, इन दिलों में तो तेल है नहीं कि वो हिम्मत जुटाएं और वहां जाएं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने कसम खा ली, बल्कि कहा कि वो कसम खा सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद इससे आगे जो तहरीर मुरब्बी जी ने पेश की है उसके मुताबिक जो दूसरा नुक्ता उन्होंने पेश किया वो क्या था? मिर्जा कादियानी जी लिखते हैं बकौल मुरब्बी जी के कि इस निशान से सदी का तयन होना था, क्योंकि जब ये निशान 14वीं सदी में एक शख्स की तस्दीक के लिए ज़हूर में आ गया तो ये मुतय्यन हो गया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी के ज़हूर के लिए 14वीं सदी ही करार दी थी, क्योंकि जिस सदी के सर पर ये पेशगोई पूरी हुई वही सदी मेहदी के ज़हूर की माननी पड़ेगी। यकीन मानिए ये जो अभी नुक्ता मैं आपके सामने पढ़ रही हूं ना, ये आज के लेक्चर का सबसे मुनफरिद नुक्ता है। जैसे मुरब्बी जी ने कहा था ना कि ये मुनफरिद निशान है जो मिर्जा साहब के लिए जाहिर हुआ था, तो ये नुक्ता भी इंतहाई मुनफरिद नुक्ता है। जितनी मर्तबा मैंने मुरब्बी जी की इस वीडियो को सुना है ना, तो इस मौके पे मेरी हंसी निकल जाती है। अब उसकी क्या वजूहात है? दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जिस ज़ईफ कौल को जमाते अहमदिया वाले हदीस पर आने पे बजिद है, बल्कि मैं यूं कहूंगी कि एड़ी चोटी का जोर लगाते, उसमें कहीं भी सदी का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और ना ही ये लिखा हुआ है कि सदी के हवाले से इसमें कोई इशारा है कि जब ये चांद ग्रहण लगेगा वो सदी मेहदी की सदी है। और दूसरी और अहम वजह यह है कि बकौल कटा तहकीक वाले मुरब्बी के फंस गई जान शिकंजे में। किसकी जान? मिर्जा जी की जान, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा करने की कोशिश करते करते खुद को मुश्किल में डाल दिया। अब अगर इस तहरीर की रूह से इस निशान ने उस सदी का तयन करना था या बकौल उनके कर दिया है, तो मिर्जा जी तो आए थे 14वीं सदी के सर पे और निशान जाहिर हो गया 14वीं सदी में, जो कि बकौल उनके इमाम मेहदी के ज़हूर की सदी है। अब आप जरा गौर करें कि ये निशान 391 साल पहले भी जाहिर हुआ था, और उस वक्त क्या साल था? ईसवी साल था 1503 और इस्लामी साल था 933 हिजरी, यानी 10वीं सदी। तो अब कितने रिडिकुलस सी सिचुएशन हो गई कि निशान भी दो, सदियां भी दो और मेहदी भी दो। अब जमात अहमदिया वाले खुद ही मुझे बता दें कि उन्होंने क्या फैसला करना है। 10वीं सदी वाले निशान कुसूफ व खसूफ के जो मिसदाक है दावा महदूदियत करने वाले सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब, उनको इमाम मेहदी मानेंगे और 10वीं सदी को इमाम मेहदी की सदी मानेंगे, या फिर 14वीं सदी वाले निशान कुसूफ व खसूफ के मिसदाक दावा महदूदियत करने वाले गुलाम कादियानी साहब को इमाम मेहदी मानेंगे और 14वीं सदी को इमाम मेहदी की सदी डिक्लेयर करेंगे। अब ये फैसला उन्होंने करना है। तो आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चला दे और अपनी जन्नतों का हकदार बना दे, आमीन। और फिर अहमदी बहन भाइयों से वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूं कि खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र करें और अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक गौर और फिक्र करें जो वो बार बार कहते हैं कि कायनात में गौर करो और कोशिश करें कि जिंदगी में ही हक को पा लें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहबा बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्या आपने पॉइंट बनाए हैं और कादियानियों को समझाने के लिए इतनी तफसील के साथ। पहले ही कादियानी आपके बहुत खिलाफ है, जब से आपने वो इनको यूज़े आसफ वाला वो हवाला दे दिया, जो आपको पता है मेरे कज़न वो जो हैं महज अल्लाह के फजल से, और एक टांग वाला कट्टा तहकीक वाला, पहले ये परेशान थे, आज तो आपने उन सब की परेशानी में इजाफा कर दिया। और ये जो इनका मुरब्बी है हामिद कौसर,
میں نے تو ویسے تمام قادیانیوں کو دعوت دی ہوئی تھی، خاص کر کے اس مربی کو دعوت خاص تھی اور باقی سب کو عام تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کون آتا ہے بات کرنے کے لیے۔ وائس پیر صاحب، ایک بات مجھے آپ سے پھر پوچھنی ہے، یہ مربی جب بھی کوئی اس قسم کی ویڈیو بناتے ہیں یہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ آتے ہیں سامنے بیٹھتے ہیں، ویڈیو بنائی، اپنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ دیکھیں اب اس نے یہ کیسی بات کہہ دی کہ اگر مرزا صاحب کے بعد یہ کہیں نشان لگتا ہے تو احمدی جو قادیانی ہے یہ کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، کیونکہ یہ پہلے مرزا قادیانی کی صداقت کے لیے لگ چکا ہے اور یہ ایک دفعہ ہی لگنا تھا، بار بار نہیں لگنا تھا، تو اس لیے جو بھی اب آنے والا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب یہاں پہ جو آپ نے ان کو شکنجے میں پھنسا دیا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، کمال کر دیے، یقین کیجیے پوائنٹ سارے کمال کے ہیں۔ یہ تو جی کٹا تحقیق والے مربی صاحب پھنساتے ہیں نا ان کی جان شکنجے میں۔ آج آپ نے ان سب کی دیکھیں، آپ نے پوری مرضیت کی جان جو ہے نا وہ شکنجے میں جکڑ دی ہے آج۔ اچھا اب بات یہ ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اچھا اب فیصلہ بات یہ ہے کہ اب چونکہ جس طرح مرزا قادیانی کے دور کے بعد یہ نشان لگے تو قادیانی یہ کہیں گے، اب جب جون پوری کے دور میں یہ نشان لگا اور اس کے بعد مرزا قادیانی نے یہ بات کہی کہ یہ میرے سچائی کا نشان ہے، تو کیا جون پوری کے امتی کہیں گے نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ تو ایک دفعہ ہی لگنا تھا اور وہ لگ گیا جون پوری کے دور میں۔ یہ ایسا آپ نے کہا تھا کہ اپنے ہی دم کیا تھا سیاد آ گیا، خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، کیا بات ماشاءاللہ، کہ یعنی کہ محمد جون پوری ابھی دعوے دار موجود ہیں دنیا میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں، وہ ہر مرضی سے کہیں گے، یہ ویڈیو لگا کر کہیں گے کہ جو تمہارا مربی کہہ رہا ہے اگر ماضی میں کہیں ہوگا اس کو دلیل یہ دی جائے گی کہ یہ ایک دفعہ لگنا تھا اور پہلے لگ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت خوب دلیل دی آپ نے۔ اگر قادیانیوں میں ذرا بھی سوچنے کی سمجھنے کی ہمت ہوئی تو یقیناً وہ یہ بات سوچیں گے کہ ہمارا مربی خود اس پہ زور دے رہا ہے کہ اگر بعد میں کوئی آتا ہے تو پھر یہ الفاظ اس کے لیے ہوں گے کہ وہ جھوٹا ہے بعد میں آنے والا۔ تو جب جون پوری پہلے آ گیا تو مرزا قادیانی بعد میں آیا، تو اب اس میں مرزا قادیانی کی سچائی کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا، آپ نے ککھ نہیں چھوڑا ان کا، یقین کیجیے۔ اب میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ کمیونٹی ایکٹیو ہوگی آپ کے خلاف مزید، مگر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں کس پوائنٹ پہ بات کروں، کس پہ تبصرہ کروں؟ جی پائسپیر صاحبہ، یہ تو مربی نے بڑے زور و شور سے کہا کہ یہ نشان جو ہیں ان کی صداقت کے لیے ہیں، اور آخر میں نے شعر بھی پڑھا، مگر آپ نے تو کایا ہی پلٹ دی یہ سارے معاملے کی۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ چلیے جی